دوستوں، دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلے ہفتہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کا یہ درس سوال و جواب پر رہے گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جاننے والوں سے پوچھ لو۔ سوال و جواب کی محفلیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچایا کرتے تھے، حدیث جبریل میں اس کی دلیل موجود ہے۔ عقائد اور معاملات سے متعلق بہت ساری باتیں لوگوں کو معلوم ہیں، بہت سارے مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں، آپ نہیں پوچھتے ہیں اور بے اطمینانی میں زندگی گزرتی ہے۔ دینی مسائل ہوتے ہیں تو بغیر اطمینان و سکون کے انسان عبادت کرتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے مسائل جو آپ کے دل میں کھٹکتے ہوں، جب اس طرح کا موقع نصیب ہو تو آپ اپنے دل میں اٹھتے ہوئے سوال کو پیش کریں اور انشاءاللہ اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل جواب دیا جائے گا۔ وقتی طور پر اگر جواب نہیں معلوم رہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر شریعت نازل ہوتی تھی، جبریل امین وحی لے کر کے آتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کی، ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جواب دی۔ اس جواب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے نقل کیا۔ تو یہ کہنا کسی سوال کے جواب میں جس کو انسان نہیں جانتا ہو، لا ادری، میں نہیں جانتا، کہتے ہیں لا ادری نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ کیونکہ جس کو جانکاری ہے کسی مسئلے کو اگر نہیں جانتا ہے تو وہی لا ادری کہے گا کہ نہیں جانتا ہوں، اور جس کو کچھ نہ پتا ہو ہر سوال کا جواب دے گا۔ تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہاں جس کا جواب واضح رہے گا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ ایک نقطے پر میں گفتگو کروں گا، اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا، جو سوال آپ چاہیں گے کریں گے۔ سوال کرنے کا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ کے بھائیوں کا ہوگا۔ آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی غلطیاں سلجھیں گی اور ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی جہاد سے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں تو ہمارا بھی فائدہ ہو۔ تو یہ چاہت کچھ صحابہ کے ہاں بھی ہوتی تھی اور اس کو مذاکرہ کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علم کے تعلق سے ڈسکس کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ اس سے علم بڑھتا ہے، علم کو جلا ملتا ہے۔ ہمارے پاس جو علم کی کمی رہے گی یا غلط علم رہے گا، جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جو مجھے معلوم ہے صحیح کی غلط ہے۔ میں ذکر کیا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ کیا؟ ایک کالی کنوٹی خاتون آئی ایک صحابی کے پاس اور کہا بھائی فلاں، میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ کہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جب تم مجھے بھی دودھ پلایا، میری بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے تو ہم تو رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ مکہ میں تھے یہ، اس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ تیاری کی سفر کی، اونٹ پر بیٹھے مدینہ پہنچ گئے، اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ ایک کالی کنوٹی خاتون آئی اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھے اور میری بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا سر اجڑ جائے گا، اب تو ہم تو اس سے شادی بھی نہیں کر سکتے، ہماری بیوی نہیں رہے گی، ہمیں اسے طلاق دینا پڑے گا، وہ ناجائز رشتہ ہے۔ وہ تو رضائی بہن ہو گئی، میں رضائی بھائی اس کا ہو گیا، اور بہن بھائی میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، اور ویسی ہے وہ ویسی ہے، اس کی بات کا کیا اعتماد۔ مکہ سے اسی سوال کے جواب کے لیے مدینہ کا سفر کیے اور وہاں پہنچے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ سنایا۔ آپ نے کہا کیف وقد قیل، اب کیا ہو سکتا ہے، بات تو کہی دی گئی۔ جب اس خاتون نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے اور آپ کی بیوی کو،
اس کی بات مانی جائے گی. اور یہ رضاعت کا مسئلہ، اس میں عورت ہی کی بات مانی جاتی ہے، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے بیان کیا کہ ہاں ایسے موقع پر آپ کے گھر والوں نے میرے پاس بچے کو بھیجا، یا میں خود آئی، یا ایسا مسئلہ تھا، میں نے دونوں کو دودھ پلایا، مجھے یاد ہے، آپ لوگ بچپن میں تھے، آپ لوگوں کو نہیں یاد ہے، آپ ایسے تھے بچپن میں، ایسی آپ کی بیوی ایسی تھی بچپن میں، اس نے بتا دیا، اس کا دعویٰ کس نے کیا جائے گا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کئی فوقت قیل، اب کیا ہو سکتا ہے، بات تو کہی دی گئی کہ اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے اور آپ کی بیوی کو، اور آپ کو دست بردار ہونا پڑے گا اور چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ بڑے سے اس کا ہو سکتا ہے. یہاں کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ایک مسئلہ آیا، ہزار مسئلے ہمارے اور آپ کے پاس پیش آتے ہیں. سفر کرنا تو درکنار، صبح شام عالم سے ملاقات بھی ہو تب بھی ہم سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرتے. تو یہ صحابی رسول مکہ سے سفر کیا انہوں نے مدینہ تک کا 450 کلومیٹر اور اونٹ کے ذریعہ سے، اور پھر اپنے سوال کا حل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آئے. کبھی میں نے اسی محفل میں کئی صحابہ کے واقعات بیان کیے ہیں کہ دور دور جایا کرتے تھے حاصل کرنے کے لیے. تو اب میں کچھ اور بات نہ کرتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے طور پر جو سوال چاہیں، جس چیز کے متعلق سوال کریں، اور سارے بھائیوں کا فائدہ ہوگا، خود آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اور اس میں کوئی توہین کی بات آپ کی نہیں، نہ ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کا جواب نہیں جانتے ہیں، نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان نہیں جان سکتا، ہو سکتا ہے اس سے بڑی سے بڑی چیز جانے، ایسا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آپ لوگوں کی اجازت ہے، آپ میں سے جو صاحب اعلان کے مطابق سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.